خلیفہ راشد، کاتب وحی، ناشر قرآن، شہید قرآن، مصداق السابقون الاولون، ذو النورین، ذو الہجرتین، ماہتاب رسالت کے روشن ستارے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیر خواہ، ہمدرد اور غم گسار ہستی کے لیے ہیں جسے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے جود و سخا، حلم و عطا، عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جذبہ و شوق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ تعلق ایک درخشندہ کہانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی جیسے اعزاز سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ کا دور حکومت عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور رعایا پروری کا نمونہ تھا۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ آپ کا لقب ذو النورین اور کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی۔ آپ دونوں کنیتوں کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان بن ابن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی نانی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 برس بعد یعنی 577 میں ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوم میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سے جب عثمان گزرے تو میرے پاس فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ شہید ہیں، ان کو قوم شہید کر دے گی، مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو درست فرما لیتے اور ارشاد فرماتے، میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی ہے۔ ایک مرتبہ بئر رومہ خرید کر، دوسری مرتبہ جنگ تبوک میں 1000 اونٹ دے کر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان کے لیے جب آپ دعا فرماتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ فرماتے تھے، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ امام ترمذی نے لکھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب 30,000 صحابہ کرام کا 2.5 لاکھ رومی عیسائیوں سے مقابلہ تھا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق نے نصف سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ میں 200 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی۔ حضرت عثمان نے دوسری بار 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دینے کا پھر اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان نے پھر 200 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بار ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا میں مزید 200 اونٹ اور 1000 اشرفیاں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل گناہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اور عثمان اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان غنی بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان غنی نے نبی پاک کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا ترا امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ آپ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ آپ کے عہد زرعی میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور آپ نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان،
اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی-القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا۔ اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کی گئی۔ سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفریقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان غنی نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ علامہ ذہبی نے حضرت عثمان کے کمالات و خدمات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، ابو عمر عثمان ذو النورین تھے، ان سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، انہوں نے ساری امت کو اختلافات میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ وہ بالکل سچے، کھرے، عابد شب اور صائم النہار تھے اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ قدرت نے اعدائے دین، اعدائے صحابہ اور اعدائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت شدید انتقام لیا۔ سبائی پارٹی کے ایک ایک فرد کو عبرتناک سزا دی۔ خود عبداللہ بن سبا اشکلش کیا، جس نے دین کی تخریب اور تفریق میں بین المسلمین حضرت عثمان کی خون ریزی اور خون آشامی کا یہ سارا پروگرام بنایا تھا، نہایت بری طرح آگ میں جل بھون کر واصل جہنم ہوا۔ اس کی پارٹی کا ایک ایک ممبر اور حضرت عثمان کا ایک ایک دشمن پاگل ہو کر ذلت کی موت مرا۔